السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیات نمبر 89 اور 90 یعنی 89 اور 90 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں بلائیں گے، اور یہ شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے، جو ہر چیز کی طرف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے اس احوال کا ذکر کیا ہے جب کہ دنیا کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر امت میں ہم ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ ہر نبی کی ظاہر ہے اپنے زمانے میں ایک قوم تھی جس میں وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تھی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، غرض کے جتنے بھی نبی ہیں تو وہ اپنی اپنی امت کے اوپر گواہ بنیں گے، اور اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد، ہم تمہیں بھی تمہاری امت کے سامنے گواہ بنا کر لائیں گے، اور یہ گواہی کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کی طرف پورا ٹھیک پہنچا دیا گیا۔ ہر نبی یہ گواہی دے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل طور پر اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب بھی پہنچا دی تھی، کتابیں بھی پہنچا دیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن عطا کیا گیا تھا، اور یہ قرآن بھی صاف احکام پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، اور بشارت بھی تھی۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے تھا جو اس کو مان لیں، اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے یہ رہنما رہے گا جو اس کو مانیں گے۔ یعنی اس قرآن سے انہیں ہدایت بھی ملے گی، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی میسر آئے گی، اچھی خبریں بھی ملیں گی، اور ہر طرح کی انہیں نصیحت ملے گی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 صلح رحمی۔ اور پھر مزید فرمایا جا رہا ہے کہ بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یعنی ان 3 اہم کاموں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور ایک برا کام یعنی بے حیائی اور فحاشی، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو منع کرتا ہے۔ انہی باتوں کا ذکر پیچھے الاعراف، سورہ الاعراف میں بھی آیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں یہی بات فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فحاشی سے، بے حیائی سے روکتا ہے، اور حقوق
ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے. حق کسی کا بھی حق ہو وہ غصب کرنے سے منع کرتا ہے, اور کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے منع کرتا ہے. یہ چند وہ بنیادی نصیحتیں ہیں جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں, اور ان کو اچھی طرح سمجھنا اور ان عمل کرنا ایک مومن کے لیے فرض ہے, اور اسے زندگی میں ہر قدم پر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کو مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی پہلے تو عدل سے کام لے انسان, ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے حتی الامکان. دوسری چیز احسان کرے, یعنی نیکی کرے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور بڑھ چڑھ کر کرے جسے احسان کہا گیا ہے. پھر صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے, یعنی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا, یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی رشتہ داروں کے حق ادا کرنا, یہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. پھر بے حیائی اور فحاشی کاموں سے بچنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اہم حکم ہے. اور پھر کسی کے بھی حق تلفی کرنا, یعنی اس کے جان مال و آبرو کے پر ہاتھ ڈالنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سخت ممنوع ہے, اور اس سے بھی بچنے کی ہدایت کی گئی ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.